اللہ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جا اور میرے محبوب کو پیغام دے کہ ہم دیدار کے مشتاق ہیں۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں اور احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں چونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں صاحب معراج کو جگاؤں تو آرام میں خلل پیدا ہوگا اور بے ادبی ہوگی۔ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو آواز غیب آتی ہے، یعنی آواز ربی آتی ہے کہ میرے محبوب کے قدمین کو چوم لے جبرائیل، چونکہ اسی دن کے واسطے ہم نے تجھ کو کافور سے پیدا کیا تھا۔ آقا علیہ السلام وہ تو مٹی کا جسم رکھتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ کروڑوں سال کا سفر ایک کھراک میں کر گئے، جبکہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جس معراج کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا روحانی نہیں بلکہ حضور کا جسمانی معراج ہے۔ اگر یہ صرف روحانی ہوتا تو اس پر اس قدر کافر انکار نہ کرتے، کیونکہ عالم خواب میں تو اگر میں بالفرض کہتا ہوں کہ میں رات کو مدینہ شریف ہو کے آیا ہوں خواب میں تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا جو انکار ہو رہا تھا کہ کافروں نے تالیاں بجائیں، مذاق اڑایا، کئی بعض جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پھر مرتد ہو گئے۔ یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی دیکھنا ہے۔ معراج کی رتیاں دوم یہ تھی، ایک راج دولارا آوت ہے۔ لوگ آج تک اس بات پر حیران ہیں کہ وہ عرش پر کیسے چلا گیا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ اتنا اعلیٰ ہو کر یہاں کیا کرنے آ گیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے رسول سے مصافحہ کیا، چوتھے آسمان پر پہنچے اور رسول کی اقدام نماز ادا کی، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا، 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج۔ النجم سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ستارے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور اذا ہوا سے مراد شب معراج حضور کا جانا اور پھر واپس آنا۔ ہوا کا معنی جانا بھی ہوتا ہے، واپس آنا بھی ہوتا ہے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اب جب رسول پہنچے نا ایک مقام پر تو اب رسول معظم نے کہا آؤ چلیں آگے چلیں، تو جبرائیل امین نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، ہاں اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اپنے بندہ خاص کو معراج میں معراج، ہاں جی، بندہ خاص کو، یعنی ثابت ہو گیا بندوں کو معراج ہوتی ہے، بندوں کو معراج ہوتی ہے، ہم بندے بنے نہیں ابھی تک۔ آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آپ زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ وہ جو 50 نمازوں کو 5 نمازوں کا، اچھا ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کچھ اور ہے، آپ کے یہاں کچھ اور ہے، جبھی آپ سے پوچھا گیا۔ ہاں نہیں کچھ اور سے مراد یہ نہیں کہ روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے کم کروائیں، ایک پھیرے بس اور لگ رہا تھی، کو نہیں لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حضور ایک چکر اور لگائیں، حضور 5 بھی نہیں پڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ حوث تھی دید کی، حوث تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ یہ جو لفظ حوث ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوث جو ہے یہ کمی، کجی اور بالیدگی نفس کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے نعت خاں بہت مطلب اس کو جھوم کے پڑھتے ہیں بھائی۔ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے بھی سوال کیا کہ زیارت پروردگار عالم کی زیارت کیسے ہوگی؟ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، ملاقات کس سے کی گئی؟ الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नाज़रीन मोहतरम, शब दीदार की रूह परवर नशरियात लेकर आपका मेज़बान अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे सैयदी, मेरे मुर्शिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सफ़र मिराज। नाज़रीन, वाक़या तो कुछ यूँ है कि मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो अल्लाह की जानिब से हुक्म दिया जाता है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि जा और मेरे महबूब को पैगाम दे कि हम दीदार के मुश्ताक हैं। हज़रत जिब्राईल जाते हैं और ज़ाहिर है कि एहतरामन खड़े हो जाते हैं, चूँकि मेरे और आपके प्यारे आका आराम फरमा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अगर मैं साहिब मिराज को जगाऊं तो आराम में खलल पैदा होगा और बेअदबी भी होगी। सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो आवाज़ गैब आती है, यानी आवाज़ रब्बी आती है कि मेरे महबूब के कदमैन को चूम ले जिब्राईल, मेरे महबूब के कदमैन को चूम ले, चूँकि इसी दिन के वास्ते हमने तुझको काफूर से पैदा किया था। काफूर नाज़रीन गिरामी एक ठंडक का नाम है। हम उलमाए किराम की जानिब बढ़ेंगे, चूँकि हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्लामा शहबाज हुसैन चिश्ती, ये फाजिल हैं भेरा यूनिवर्सिटी से, और मेरे साथ बराजमान हैं तसद्दुक हुसैन नकवी एडवोकेट, ये दाई हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के। तो हम बढ़ते हैं अल्लामा शहबाज हुसैन चिश्ती की जानिब। एक्चुअली मेराज है क्या, ये सफ़र मेराज है क्या? चूँकि आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लोग कहते हैं कि भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाकम बदैन, वो तो मिट्टी का जिस्म रखते हैं, तो किस तरीके से वो करोड़ों साल का सफ़र एक रात में कर गए, जबकि बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिल रही थी। तो बढ़ते हैं अल्लामा शहबाज हुसैन चिश्ती की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मिजाज ग्राम बखैर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लामा साहब, हमको बतलाइए कि मेराज एक्चुअली है क्या, सफ़र मेराज है क्या? ये आका का मस्जिद अक्सा से अल्लाह के अर्श पर जाना और फिर तमाम अंबिया किराम का मुक्तदी बन जाना एक्चुअली है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले मोहतरम अहमद नसीर साहिब, आपका शुक्रिया कि आपने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से गुफ्तगू के लिए हमें मौका दिया। तो मेराज ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा अजीम मौजज़ा है कि जिसकी मिसल अल्लाह ने किसी और को नहीं अता फरमाया। पहले भी अंबिया को मेराज तो अता किए गए, लेकिन जैसा मेराज अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को अता फरमाया वो किसी और के हिस्सा में नहीं है। और जो आयत अभी आप पढ़ रहे थे, सूरह इसरा, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, उसकी पहली आयत है, उसमें अल्लाह करीम ने इसको बता दिया कि ये है क्या। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को रात के मुख्तसर हिस्से में सैर करवाई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। मकसद क्या था? लिनूरियाहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियों में से निशानियाँ दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला है, जानने वाला है। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ऐसा अजीम मौजज़ा है। और फिर मेराज के हवाला से ये मैं वजाहत कर दूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 34 मेराज रूहानी हुए हैं और एक मेराज जिस्मानी हुआ है। जिस मेराज का हम आज जिक्र कर रहे हैं, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का रूहानी नहीं बल्कि हुज़ूर का जिस्मानी मेराज है। सुभान सुभान। पहले जो 34 जो मेराज करवाए गए वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह को करवाए गए, लेकिन ये जो मेराज है इस पर इत्तिफाक है कि ये चंद लोगों के सिवा जो अक्ल के पुजारी हैं उनके अलावा बाकी लोग
اس بات پر متفق ہیں امت کے دانشور، امت کے محدثین، امت کے مفکرین، اصحاب رسول، آل رسول، اس پر متفق سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے اندر اس کا ذکر واضح طور پہ ہے کہ یہ معراج جو تھا یہ روح مال جسد، یعنی روح اور جسم دونوں کو یہ معراج کروایا گیا۔ واہ 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 واہ۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں، میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اگر یہ صرف روحانی ہوتا تو اس پر اس قدر کافر انکار نہ کرتے، کیونکہ عالم خواب میں تو اگر میں بالفرض کہتا ہوں کہ میں رات کو مدینہ شریف ہو کے آیا ہوں خواب میں تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اگر میں کہوں میں رات مکہ شریف خواب میں ہو کے آیا ہوں تو اس کا انکار نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا جو انکار ہو رہا تھا کہ کافروں نے تالیاں بجائیں، مذاق اڑایا، کئی بعض جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پھر مرتد ہو گئے، اس وجہ سے یہی بات تھی کہ وہ روح مال جسد معراج تھا، جسمانی معراج تھا۔ اور پھر بعبدہ کے جو کلمات ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد جو ہوتا ہے تمام مفسرین نے لکھا ہے عبد صرف روح کو نہیں کہا جا سکتا۔ واہ 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 واہ۔ عبد کے جو کلمات ہیں اللہ کریم کو علم تھا کہ کئی لوگ اس کا انکار کریں گے، کئی جو کافر تھے ان کا انکار کرنا اتنا تعجب کی بات نہیں، تعجب ان لوگوں پہ ہے جو کلمہ بھی آقا کا پڑھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب بھی سمجھتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ اس کو روحانی کہہ کر یا عالم روح یا خواب کی بات کہہ کے ٹال دیں گے، تو بعبدہ ہی کہہ کے بتا دیا کہ یہ خواب صرف روح، یہ روح کو معراج نہیں کروایا گیا بلکہ حضور کی روح بھی اور حضور کا جسم دونوں کو معراج کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں ظاہر ہے کہ پھر ظاہر علامہ تصدق صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، ملاقات کس سے کی گئی حقیقت؟ تو جسم جو ہے یہ قرآن میں لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا جسم ماننا یہ تو جائز نہیں، لیکن اللہ نے ایسے ملاقات کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں ایک یعنی آیت قدرت ہے، کی نشانیاں ہاں جی، دکھائیں۔ قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور جیسے زیارت اللہ نے کروائی، دیدار کروایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور قیامت کے دن قرآن میں موجود ہے مومن اللہ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا مٹی کا جسم، ناظرہ، مٹی کا جسم، یہی انسان، یہی جسم۔ وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ اور واہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جسم سے پاک ہے لیکن جیسے چاہے وہ دیدار کروا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی کیفیت، علماء نے لکھا ہے کیفیت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف مانیں جو اللہ نے اس کے رسول نے کہہ دیا، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کی کیفیت کو جاننا یہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اللہ ہے، لوگوں نے انکار کیا کہ ہم کو دکھایا جائے، مگر ماننے والوں نے مان لیا۔ ہمارے ابو بکر نے مان لیا، عمر فاروق نے مان لیا، عثمان غنی نے مان لیا، میرے علی نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب بڑھنے سے پہلے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ حافظہ علی شاہ قادری موجود ہیں، وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معراج میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت پیش کریں گی، تو مل کر سماعت کرتے ہیں۔ حافظہ علی شاہ صاحبہ السلام علیکم، جی بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نصیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت نشریات شب دیدار کا حصہ بنایا۔ اللہ پاک میری اس چھوٹی سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں اپنے کلام کا آغاز کر رہی ہوں۔ ہاں معراج کی رتیاں دوم یہ تھی، ایک راج دولارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دوم یہ تھی، ایک راج دولارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سوہت وہ احمد پیار
علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. مزاج گرامی بخیر, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بتلائیے, معراج, سفر معراج, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پائی اور اللہ کا دیدار فرمایا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ علامہ صاحب نے تو بہترین گفتگو فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہباز چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اب میں بیسٹو تمہید نہیں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ اب اللہ نے جب کہا کہ میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی, عبد خاص, اور وہ عبد خاص کون ہے؟ یقیناً کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اچھا, اب وہ یہاں پہ جو بات ہے نا روحانی اور جسمانی کی, یہ بات بڑی عجیب سی معیوب لگتی ہے اپنے رسول کے لیے کہنے کہ کلمہ بھی رسول کا پڑھنا اور ایسی باتیں کرنا. بڑی خوبصورت بات کسی عالم دین نے کی تھی. اس نے کہا لوگ آج تک اس بات پر حیران ہیں کہ وہ عرش پر کیسے چلا گیا. کہتا ہے میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ اتنا اعلیٰ ہو کر یہاں کیا کرنے آ گیا. یہ میرے رسول کے, یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بغیر دعا مانگے امت محمد میں آ گئے, جبکہ انبیاء دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں روز محشر جو ہے وہ امت محمد سے اٹھانا. تو برادران معظم, یہ جو ہے نا اپنا احمد نصیر صاحب, میرے رسول نے جب سفر معراج شروع کیا تو جوتی سمیت شروع کیا. جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اور میں جو بات ناظرین کو بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ جوتی سمیت شروع کیا. اب جب بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے نا, اپنے گھر میں, تو اسے کوئی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جوتی سمیت عالی شان قالین پہ بھی چلا جائے تو کوئی نہیں روکے گا. جب وہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اسے اجازت لینا پڑتی کہ میں اندر آ جاؤں جوتی سمیت. لیکن رسول معظم نے ایک تو پہلی جوتی سمیت جا کے بتایا کہ میں عرش میرا گھر ہے. اچھا, بات پھر اب جب سفر بلند ہوا تو اب یہ جوتی پرواز کر رہی ہے رسول معظم کے ساتھ. اب کائنات کی ہر چیز نیچے ہے اور محمد کی جوتی بلند ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں, رسول کے جوتے بلند ہیں, کائنات کی ہر چیز نیچے, یعنی دیکھیے سب کچھ نیچے ہے اور رسول کی جو ہے جوتے پرواز کر رہے ہیں. اچھا, بات یہاں پہ پھر ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے رسول سے مصافحہ کیا, چوتھے آسمان پر پہنچے اور رسول کی اقدام میں نماز ادا کی, اور جب نماز ادا کر چکے تو پھر پروردگار عالم نے, آیہ میثاق ہے قرآن مجید میں, پروردگار عالم نے پوچھا کہ اب ان سے پوچھو, محمد پوچھو ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو رسالتیں کیوں عطا کی, میں نے آپ کو نبوتیں کیوں عطا کی, وجہ کیا تھی. تو تمام انبیاء نے یک وقت کہا کہ جب تک ہم نے آپ کی رسالت کو نہیں مانا اللہ نے ہمیں رسالت عطا نہیں. یعنی آپ توجہ فرمائیے کہ اب یہ بات یہاں پہ پھر رسول نے اپنا جانا شروع کیا سفر معراج پر. تو اب سدرۃ المنتہا آ گیا. تو جو آپ نے بات کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی, یہاں صرف رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرنا, رسول کے گھرانے کی تعظیم کا بھی ذکر ہاں جی ہے بالکل. رسول کے گھرانے کی تعظیم کا رسالت پر یقین, رسالت پر یقین ہے. اب رسول چل رہے ہیں, سدرۃ المنتہا آ گیا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جبرائیل امی کو تو نورانی مانا جاتا ہے اور سید الملائکہ مانا جاتا ہے. اچھا, اب جب رسول پہنچے نا ایک مقام پر تو اب رسول معظم نے کہا آؤ چلیں آگے چلیں. تو جبرائیل امین نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا, ہاں اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یعنی جہاں پہ نورانی فرشتہ جانے سے انکار کر رہا ہے وہاں سے اب میری محبت اور عقیدت کے الفاظ ہیں. یقیناً رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اوپر چلے تو پھر ایک لمحے کے لیے رکے ہوں گے اور رکے جبرائیل امین سے مخاطب ہو کر کہا ہوگا کہ جبرائیل امین دیکھ جہاں پہ تیرے پرواز جل جائیں گے وہاں پہ میرا جوتا پرواز کر رہا ہے, نالین جا رہی ہے اور سبحان اللہ. اب اس میں ہمیں تو اس بات پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نورانی ہیں یا کیا ہے, وہ نور علی نور ہیں. اچھا, جو شہباز چشتی صاحب نے بات کی اور آپ نے بھی سوال کیا کہ زیارت پروردگار عالم کی زیارت کیسے ہوگی, تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گفتگو فرماتے تھے. تو ایک دن حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں مالک تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت پروردگار عالم نے جواب دیا, قرآن موجود ہے سورہ راف میں اللہ نے فرمایا لن تنانی, تو نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں پہ دیکھیے ترجمہ ہے تو نہیں دیکھ سکتا, اس کا مطلب ہے تو نہیں دیکھ سکتا, کوئی اور ہے جو دیکھے گا مجھے, ہاں کوئی اور ہوگا جو دیکھے گا, کوئی نہیں دیکھ سکتا,
تو ہاں تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں کہا تو، ہاں کہا تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اس کا مطلب کوئی اور ہے جو دیکھ سکتا ہے. وہ کون ہے؟ پھر آیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کیا ہے؟ گواہ، اور گواہی اس کی ہے جو آنکھوں دیکھی ہوئی چیز ہو. اب خدا تعالیٰ اپنا کیسے ظاہر کرتا ہے یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. ہمیں تو اس بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسے اپنا اپنی موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا ناظرین گرامی کہ بھئی میں اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور جسے خود خدا بلائے تقاضا کیا جا رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہاں خدا خود بلا رہے. اور پھر اس بات پہ کیا وہ کیسے دیکھا؟ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، صحیح بات ہے، لیکن یہ جس نے بلایا ہے وہ جانے کہ اس نے کیسے اپنی زیارت کروانی ہے. اور وہ خدا تو خود چاہتا تھا مصطفیٰ کا دیدار کرنا. یہی تو حبیب اور محبوب کا تعلق ہے. اور یہ اتنا بڑا میرا خیال ہے عالم اسلام کے لیے جو معراج النبی کا سفر ہے نا، یہ ایک معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. اتنا بڑا معجزہ ہے جو کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتا رہے گا قیامت تک کہ وہ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا. ان میں سے نمبر 1 معجزہ جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں. ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ. اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے. اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر، اور شک ہو گیا چاند. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا. تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا. اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ. اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے. اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج، اور پھر آسمانی سفر. اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں. جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے. اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں، اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا. قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد. مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا. تو یہ ہے الاسراء. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا.
یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے. یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی. خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے. تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا، وہ الگ بات. ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے. صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا. میرے بھائی ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا. اچھا، یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے. اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے ہے. صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا. اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے. اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے. فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا. تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں. دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے. الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورۃ نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا. نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آپ زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد. حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی. نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی. 4 چیزیں ہو گئی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وقائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھائی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے.
اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المامور، وہ دکھایا گیا. اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے، یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں. ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6ٹھے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے، کم کروائیں. ایک پھیرے ہی بس اور لگ رہا تھی، وہ کون ہی لگا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا تو نمازیں 50 کا ثواب ملے گا 5 کے گیز پہ. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ ہی نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا. تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی. حضرت نوح نے دعا کی، اس کی قسم کی قوم ہلاک ہوگی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ اکبر. تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے. اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں. وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے. یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے. اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103 لا تدرکہ الابصار. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں. اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے غلام قادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا. یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے. تو پھر ہم یہی کہیں گے نا.
सूरत अल-हिज्र की आयत नंबर 99 आखिरी आयत में भी आया है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते जाओ यहां तक कि तुम्हें यकीन नसीब हो जाए, तुम्हें मौत आ जाए। तमाम ने इस यकीन का तर्जुमा मौत किया। मरने से पहले यकीन नहीं आ सकता, क्योंकि यकीन उस वक्त आता है जब आप फिजिकली देख लें। तो यही तो आपको इनाम है, इन्नल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7356 नंबर हदीस है दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दज्जाल आएगा तो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफ फा रा या काफ अलिफ फा रा लिखा होगा एब्रिविएशंस में। तो लोग जो अहले ईमान है नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो पढ़ लेंगे कि ये काफिर लिखा है, तो उनको पता चलेगा दज्जाल है। दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे मोमिनीन में भी मुनाफिकीन हुए। अच्छा, उस हदीस में 7356 में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुदाई का दावा करेगा, दज्जाल याद रखो तुम में से कोई शख्स अपने रब अज़्ज़ा वजल को नहीं देख सकता यहां तक कि उसे मौत आ जाए। ये अल्फाज है। क्या मतलब कि मरने से पहले कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, मरने के बाद देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मतलब आपकी जानिब में बैठता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम बुराक पर तशरीफ फरमा है और फिर आगे चलकर सवारी का नाम है रफ 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 रफ। और फिर शायर कहते हैं कि रफ रफ तेरा फर फर गया, रफ रफ तेरा उल्टा कर दिया ना, रफ रफ तेरा फर फर गया। अच्छा, क्या कैफियत थी और क्या निशानियां दिखलाई गई मेरे और आपके प्यारे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। लिनुरियाहु मिन आयातिना, जो मकसद मेराज था, अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां दिखानी थी, तो निशानियों का आगाज़ उसी वक्त हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रास्ते में बहुत सारे मुशाहदात फरमाए। एक जगह पे हुज़ूर ने फरमाया मररतु अला क़ब्र मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मैं हज़रत मूसा की कब्र के पास से गुज़रा और वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अब सलात के भी दो माना उलमा ने किए, एक माना तो है नमाज, एक माना है दुरूद पढ़ना। तो इश्क वालों ने कहा है कि ये हो नहीं सकता कि जनाब मूसा के पास से हुजूर गुजर रहे हों और वो नमाज पढ़ने लग जाए। वो खड़े होकर वो खड़े होकर हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे थे। एहतराम रिसालत ये निशानी है। इश्क का बेहतरीन पैगाम। ये भी पता चला कि नबियों की कबूर ये अल्लाह की निशानियां हैं। वहाँ से हुजूर गए, वहाँ हुजूर ने ज़ियारत की और फिर मस्जिद अक्सा में सारे नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी और फिर आका अलैहिस्सलाम सातों आसमानों से गुजरे, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा और रास्ते में बहुत सारे मुशाहदे हुजूर अलैहिस्सलाम को करवाए गए। उसमें से एक दो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक मकाम से गुज़रे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ लोगों को अज़ाब दिया जा रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये ए जिब्रील ये क्या है, कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो नमाज के मुतारिक होंगे, उनका अज़ाब यहाँ दिखाया जा रहा है। नमाज तो अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी लेकिन अज़ाब पहले दिखाया गया। कुछ दिखाए गए जो जिनको सज़ा दी जा रही है, जहन्नम में अज़ाब दिया जा रहा है, ये सूद खोर हैं। कुछ लोग जो जिनको सज़ा दी जा रही है यतीमों का माल खाने वाले हैं। कुछ लोग जिनको सज़ा दी जा रही है ये वो लोग हैं जो वालदैन के नाफरमान हैं। इस तरह की निशानियाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दिखाई गई। फिर बैतुल मामूर, ये भी जो काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान से ऊपर, ये क्या है? बैतुल मामूर अल्लाह का घर है। ये फ़रिश्तों से भरा हुआ है। तो यहाँ सारे फ़रिश्ते जमा हुए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। और वहाँ जो मुलाकातें हुई उनमें से एक मुलाकात जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको मरहबा कहा, जिसे वेलकम हम कहते हैं, और जो कलिमात इस्तेमाल किए, मरहबा बिन नबी सालेह वब्न सालेह, ए साले बेटे, ए साले नबी, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं। मुलाकात हुई। सुभान। और फिर जो अभी शाह साहब ने बात की ना, जिब्रील रुक गए, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है। तो जिब्रील से मोहब्बत का पैगाम जा रहा है। ये जिब्रील नहीं है भाई, ये आशिकीन है। आशिकीन की जानिब से ये सफर मेराज के वाले से मोहब्बत भरा पैगाम जा रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने फरमाया तुम आगे नहीं चलोगे? उन्होंने कहा लौ दनौ तो अनमिलतन लहतरक, तो पूरा भी आगे जाऊंगा पर जल जाएंगे। फरमाया जिब्रील मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। अल्लाह, अगर कोई तुम्हें अल्लाह से बात मनवानी है तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने लगा हूँ, तो मैं तुम्हारा वो काम करवा दूँगा।
یہاں نقطہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اے خلیل اللہ، کوئی ضرورت ہو؟ جی، نمرود جب ڈالنے لگا آگ میں تو حل لک من حاجت الی ربک، کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میں سدرہ سے اوپر رہنے والا ہوں، میں اللہ سے کہہ کے آگ سے بچا لیتا ہوں۔ تو جناب خلیل اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا جبریل تیرے ساتھ آج مجھے کوئی کام نہیں، آج مالک جانے اور اس کا خلیل جانے۔ اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ وہ احسان تھا جبریل کا جناب ابراہیم علیہ السلام پر، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان کا بدلہ دے دیا ہے نا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، صرف ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل کوئی بات منوانی ہے، تم نے میرے دادے پہ احسان کیا تھا، اب بتاؤ کچھ لینا ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق ہی ہے، فرق۔ خلیل اللہ تو اور پھر حبیب اللہ۔ جو انہوں نے مانگا وہ بھی سنیں۔ جناب جبریل نے کہا حضور میری ایک تمنا ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو میں اس پر خوش ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا یہ ہے کہ قیامت گزریں تو مجھے پل صراط پر بچھانے کا حکم ہو جائے۔ جبریل کی تمنا دیکھو کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیرے قدم بھی نہیں، حضور کے غلاموں کے قدم اتنے اعلیٰ ہیں کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع مل جائے کہ میرے پر ہوں نورانی پر اور تیرے غلاموں کے قدم ہوں، تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تمنا جبریل کی پوری کروائی۔ پھر یہ 3 حصے ہیں جی معراج کے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سفر کو 3 حصے ہیں، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک حصہ یہ ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں سے اوپر تک اسے معراج کہا جاتا ہے، اور آسمانوں سے اوپر عرش سے اوپر تک اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ تو پہلا جو معراج تھا وہ حضور کی بشریت بتائی گئی کہ حضور کی بشریت سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرے معراج میں حضور کی نورانیت بتائی گئی کہ حضور کی نورانیت سب سے اعلیٰ ہے۔ تیسرے معراج میں حضور کی حقیقت بتائی گئی کہ حقیقت مصطفیٰ کوئی پا ہی نہیں سکتا، جہاں بشر بھی نہ جا سکے، جہاں نور بھی نہ جا سکے، اس سے آگے جو جائے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے معراج کے 3 حصے علماء نے۔ تو جتنے اعتراض ہیں جی، ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کا جواب۔ اس آیت کا جو اللہ نے آغاز فرمایا ہے نا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو اللہ کو یہ مانتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کبھی معراج مصطفیٰ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس بات قادر ہے، بہت خوبصورت بات، اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ وہ حضور کو شب معراج والنجم اذا ہوا، جہاں مرضی لے جائے۔ یہ ایک مقام تھا جہاں معراج کا ذکر ہے، یہ 15ویں پارہ میں، اور دوسرا موقع ہے جہاں سورہ والنجم کے اندر اللہ نے، اس سورت کا نام ہی سورہ والنجم ہے، والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ شب معراج بلندیوں پہ جلوہ گر ہوئے اور پھر واپس آئے۔ یہاں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہاں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، ظاہری بات گھر والے گھر کی بات زیادہ جانتے ہیں، گھر والے حضرت سیدنا امام جعفر، یہ تفسیر ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ قول لکھا ہے امام پاک کا۔ آپ فرماتے ہیں النجم سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ستارے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور اذا ہوا سے مراد شب معراج حضور کا جانا اور پھر واپس آنا۔ ہوا کا معنی جانا بھی ہوتا ہے، واپس آنا بھی ہوتا ہے۔ تو رب نے قسم اٹھا کے فرمایا
میرے نبی کا جانا بھی با کمال ہے، میرے نبی کا آنا بھی با کمال ہے۔ واہ واہ، والنجم اذا ہوا، حضور کا جانا بھی با کمال، حضور کا آنا بھی با کمال۔ کمال کر دیا علامہ صاحب بھائی، سبحان۔ ایک مرتبہ سے پھر آپ کی جانب بڑھنے سے پہلے کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے موجود ہیں خدیجہ اشتیاق صاحبہ۔ خدیجہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد نصیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور اپنے کلام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت عروج عطا فرمائے، بہت ترقی عطا فرمائے۔ اپنے کلام کا آغاز کر رہی ہوں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ علامہ صاحب بہترین گفتگو، بہت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ اب مطلب بام عروج پر ہاں بہت خوبصورت گفتگو جی۔ آپ مجھ کو بتلائیے علامہ صاحب کہ ہزارے کو تحفہ دیا گیا نماز کا، اللہ، وہ 50 کا 5 ہو جانا، یہ حکمت کیا تھی ذرا اس والے سے بتائیے۔ اچھا، پہلے تو یہ میں کروں کہ اب اصل میں اسلام نا اطاعت رسول کا نام ہی ہے، اتباع رسول کو اسلام کہتے ہیں، اور اسی لیے وہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں تو اپنی عقیدت میں کچھ اس طرح کہوں گا کہ یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں،
اللہ کے جو نائب ہیں مدینے سے بنے ہیں، تو ہم سے پوچھ رہا ہے مقام محمد، ارے مرسل تو محمد کے پسینے سے بنے ہیں۔ تو ہم تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں اپنا۔ اب وہ جو 50 نمازوں کو 5 نمازوں کا، اچھا ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کچھ اور ہے، لیکن کیونکہ یہ بات چلی ہوئی ہے تو اس میں ہاں وہ صرف اتنا کہہ دیں، اب اگر 50 نمازیں ایک دن میں ہوتی تو پھر دیکھیے مسلمانوں اچھا آپ کے یہاں کچھ اور ہے جبھی آپ سے پوچھا گیا؟ ہاں نہیں، کچھ اور سے مراد یہ نہیں کہ روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ہاں باقی باقی معراج ایسے ہی ہے، اور ہاں اور یہ 50 نمازوں کا جو 5 نمازیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ ہر بندہ خدا کے سامنے جھک سکے۔ اگر ایک دن میں 50 نمازیں ہوتی تو پھر بندہ کیسے دوسرے کام کرتا؟ وہ تو پھر فقط نماز ہی ادا کرتا، اور پھر پروردگار عالم بندے پہ اس کی اوقات سے زیادہ کبھی بھی کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالتا، چاہے وہ اپنی عبادت ہو یا دنیاوی کام، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اطاعت کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت اتنی جتنی کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو سکے۔ تو یہی کانسیپٹ ہے اپنے میرے جو، اور یقینی، اور یہاں پہ اگر میں ایک لفظ بڑھا دوں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، کیونکہ امت سے محبت تھی تو دیکھنا، میرا رسول تو یقین قیامت تک کے واقعات جانتا تھا، ایسا تو نہیں نا، وہ دنیا میں پہلے بھی آنے والی تمام دنیا کے، یعنی ہم تو حاضر و ناظر کہتے ہیں، ہاں سب کچھ جانتے ہیں وہ، تو وہ سمجھتے تھے کہ بہتر ہے کہ یہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا جائے تاکہ امت محمد میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا خدا تعالیٰ کی توحید کی پرستش کر سکے، اس کی عبادت کر سکے۔ راما صاحب آپ اس حوالے سے بتلائیے، یہ 50 کا 5 ہو جانا در حقیقت اگر مطلب عشقی انداز میں کہا جائے بار بار دیدار بھی ہوا ہے، بار بار دیدار بھی، بھائی دیکھیں 50 کو 5 کرایا گیا تو جتنی بار جایا گیا تو کم کرانے کے لیے جتنی بار بھی گئے میرے آقا اتنی بار پھر سے دیدار کیا گیا۔ اس والے ذرا عشقی دیکھیں، اللہ کو تو علم تھا کہ نمازیں 5 ہی دینی ہیں، لیکن اللہ کریم نے پہلے 50 دیں اور پھر اس کو 45 کو معاف کیا، حالانکہ اللہ کو علم تھا۔ تو اس پر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو انہوں نے 9 دفعہ کہا تھا رب ارنی رب ارنی رب ارنی، اے رب مجھے اپنا دیدار کروا، تو 9 دفعہ جواب آیا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی کی وہ دعا جو تھی وہ دیدار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہ دعا پوری کروانی تھی کہ جب حضور شب معراج رب کا دیدار کر کے آئے تو اللہ نے فرمایا 9 دفعہ نماز کے بہانے میرا نبی آ کے میری بارگاہ میں آئے گا، اور موسیٰ تو میرے محبوب کو دیکھ لینا، مر رانی فقط رال حق، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروانا تھا، اور دوسرا اس میں راز یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان محبوبیت دکھانی تھی کہ ساری دنیا مل کر بھی نماز تو کیا ایک سجدہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، اگر نماز میں کوئی امام ایک سجدہ چھوڑ دے تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن قربان اس آقا کی شان محبوبی پر، اس آقا کی بارگاہ خداوندی میں قبولیت پر کہ جس کے کہنے سے اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دی۔ اور پھر اگلی اس سے بھی لطف والی بات ہے، اب نمازیں جب کم ہوئیں تو ثواب بھی تو کم ہونا چاہیے نا، اللہ، لیکن فرمایا محبوب نمازیں آپ کے کہنے سے ہم نے چھوڑ دی ہیں، ثواب 50 کا ہی، تو ثواب 50 کا، ہاں اللہ کا قول بدلتا نہیں، فرمایا نمازیں آپ نے کہا ہے محبوب ہم نے 45 معاف کر دیں، لیکن ثواب 50 کا ہے۔ اور اس سے اگلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حضور ایک چکر اور لگائیں، حضور 5 بھی نہیں پڑھیں گے، تو یہاں جو جملہ ہے پوری امت کے لیے، اپنے لیے بھی، پہلے اپنے لیے پھر اس کے بعد حضور کی ساری امت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ رب فرمائے گا اب میں نے 45 چھوڑی ہیں اور یہ امت اتنی نکمی ہے کہ جو 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ پیغام بھی ہے، نماز یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، اور یہ عرشی تحفہ ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔
یہ 5 نمازیں ہمیں یہ ضائع نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھیں نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج کیا ہے؟ خدا کی زیارت کو معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی معراج رکھ دی ہے کہ اگر تو پروردگار عالم کی نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے معراج کروائے گا۔ یہ قسم کی اللہ نے اپنے بندہ خاص کو معراج میں، ہاں جی، بندہ خاص کو، یعنی ثابت ہو گیا بندوں کو معراج ہوتی ہے، بندوں کو معراج ہوتی ہے۔ ہم بندے بنے نہیں ابھی تک، ہاں اللہ ہم ابھی تک بندے بنے نہیں کیونکہ ہم نے پہچانا نہیں رب کو، ہم کو معراج ہو جاتی۔ دیکھیں آقا کی معراج اللہ کا دیدار، ہماری معراج کیا ہے؟ آقا کا دیدار، تو ہو جاتا بھائی اگر ہم بندے بن جاتے۔ اچھا مجھ کو ناظرین گرامی ایک انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ظاہر ہے کہ ان دنوں میں یہ کلام سنا جاتا ہے کہ یہ تو کلام ہے کہ سر گاہ مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا ہو جانے ہیں۔ تو علامہ صاحب اس کلام کے آغاز میں کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں، میں اپنی بھی تصریح چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو ناظرین ہم کو دنیا بھر سے سن رہے ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ بارگاہ میں ایک حوالے سے عرض چل جائے کہ انہیں تو دیدار کے لیے آقا کو معراج پہ بلانا تھا، حوث تھی دید کی، حوث تھی دید کی، معراج کا بہانا تھا۔ یہ جو لفظ حوث ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوث جو ہے یہ کمی کجی اور بالیدگی نفس کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، ان کمیوں سے، ان کجیوں سے، ان نفس بالیدگی سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے نعت خاں بہت مطلب اس کو جھوم کے پڑھتے ہیں بھائی حوث تھی دید کی، اس حوالے سے ذرا بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جتنے شعبے ہیں نا جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، خطابت میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، نقابت میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، نعت خوانی میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بندہ ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے نا، کوئی نہ کوئی اس کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ حوث کا لفظ جو ہے نا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب کوئی لفظ بولنا ہو، کوئی بات عرض کرنی ہو، کوئی اللہ کی صفت بیان کرنی ہو تو ایسے کلمات سے نہیں کرنی چاہیے جو کلمات تنقیص کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی ذات کے لیے حوث نہیں، جو لفظ آیا ہے کتابوں میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جبریل جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کیا عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان اللہ یشتاق الی لقائک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے لفظ جو بولے وہ کیا تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی مشتاق کا جو کلمہ ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حوث ہاں طلب ٹھیک ہے، طلب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ وہ حوث والا لفظ تو ویسے ہی جیسے کہا یہ شاعری کی غلطی ہے۔ ہاں اور ہمارے ہاں ایک روٹین ہے کہ جو بات جیسے چلتی ہے اسے چلاتے رہتے ہیں، اسے دیکھتے نہیں کہ یہ اپنا ہاں تصحیح نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور اجازت کے ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے اپنے الفاظ میں، اس نے کہا اللہ جو ہے نا وہ دل نہیں رکھتا، اللہ بے دل ہے، دل نہیں رکھتا، لیکن اس نے ایک دل والا محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل نہیں رکھتا لیکن اس نے ایک دل والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور پھر اس خالق نے اسے اتنا خوبصورت بنا ڈالا کہ وہ بے دل بھی اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ یعنی اتنا خوبصورت، اور پھر اسی لیے وہ جو بات کی نا مشتاق ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے میں بار بار مصطفیٰ کی زیارت کروں، بار بار مصطفیٰ کا دیدار کروں، اسی لیے یہ معراج پہ بلایا۔ اور یہی ساری عظمتیں جو ہیں میرے رسول کی ہیں۔ مالک جو ہے ہمیں ان دنوں سے بالخصوص شب معراج سے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول کرے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے رسول سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، بڑی محبت آپ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ شب دیدار کی خصوصی نشریات سے اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولئے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ اجازت دیجیے۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔